आओ तुम्हें दिल्ली के एक मांगत की कहानी सुनाऊं। दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे एक मांगने वाला बैठा हुआ था। एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर मस्जिद की विजिट के लिए आया। उसने हाथ फैला दिए। उसने अपनी जेब से पर्स निकाल करके चंद रुपए उसकी जेब में रखे। दोबारा जब पर्स डालने लगा तो पर्स गिर गया। उस मांगने वाले ने वो पर्स उठा के संभाल लिया। खैर कुछ वक्त गुजरा। 1 साल के बाद दोबारा वही अफसर उस मस्जिद की ज़ियारत के लिए, मस्जिद को देखने के लिए, सैर के लिए दोबारा आया तो फकीर ने पहचान लिया कि ये वही है। उसने कहा बाबूजान जरा 2 लम्हों के लिए रुकना। कहा क्या माजरा? कहा बस 2 लम्हों के लिए। दौड़ के गया, अपनी कुटिया से वो पर्स निकाल के ले आया और उसके हाथ में कहा कि पिछले साल आप आए थे, आपका ये पर्स गिर गया था आपकी जेब से। मैं ढूंढता रहा लेकिन आप नहीं मिल पाए। मैंने संभाल के रखा था। इतना कीमती पर्स, उसमें इतनी रकम, वो आसूदा जिंदगी गुजार सकता था, तो ये पर्स वापस क्यों कर रहा है? उसने कहा मांगने की बात और है, लेकिन यहाँ माजरा हो। उसने कहा क्या माजरा है? उसने कहा कि अगर तेरा पर्स मैं संभाल लेता, रख लेता, काम आ जाता, 4 दिन की जिंदगी ऐश से गुजर जाती। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला यह है तू ईसाई है और मैं हुजूर का गुलाम हूं। कल क़यामत के दिन अगर तेरे नबी हजरत ईसा ने मेरे नबी के सामने शिकायत लगा दी कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो फिर मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मैं मांगत जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं कि अपने नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा करूं। और तुम्हें मदीने की गली का वाकया सुनो। एक औरत है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाती। ये हजरत उमर के दौरे खिलाफत की कहानी। तो एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता। एक दिन उस औरत ने रुक करके कहा कि मैं कितने दिनों से देख रही हूं कि तुम मेरे रास्ते में मुज़ाहिम होते हो, क्या माजरा है? उसने खुल के बात की कि मैं तेरा चाहने वाला हूं और तुझे हासिल करना मेरी जिंदगी की मेराज है, और तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ने पड़े तो गुरेज नहीं करूं। उसने कहा अच्छा, मेरी एक शर्त है। उसने कहा बताओ, जल्दी बताओ, लब खोलो, मैं अभी पूरी कर दूंगा। कहा नहीं, छोटी सी बात है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ लो। उसके बाद 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद इसी वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर जिधर कहोगे चल पड़ेंगे। कहा ठीक, ये कौन सी मुश्किल बात हुई? 40 दिन नमाजें पढ़ने से अगर तू मिल जाए तो मेरे लिए कौन सा ये मुश्किल मामला है? 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती, दिल की दुनिया तब्दील होती है। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद जब वो नौजवान वापस पलटने लगा तो वो लड़की हस्बे वादा वहां खड़ी थी, लेकिन इसने देखा नहीं, ये नजर झुका के गुजर रहा। उसने कहा जाने वाले तवज्जो कर, मैं तेरे लिए खड़ी हूं। कहा खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया। अगर मेरे पीछे एक बंदा 40 साल नमाज पढ़ता रहे और उसमें तब्दीली पैदा न हो, तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यार ये तो मैं एक इमाम की बात सुनाई है। होगा आओ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। हम अपनी माजी की तारीख पढ़ते हैं तो हैरत ज़दा हो जाता। लोगों में कितनी अखलाकी बुलंदी थी, आज हमारे अखलाक लुट गए। आज हमारा किरदार नहीं रहा। हम मदीने की गली में फिर दोबारा चलती। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार आता है। एक शख्स को पकड़कर लोग ले आते। एक शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा क्या माजरा है भाई? उसने कहा जी वाकई में इनके बाप का कातिल, लेकिन मैंने कस्तन कत्ल नहीं किया। हुआ ये कि मैं एक मुसाफिर में जा रहा था, रास्ते के अंदर सब्ज चरागाह थी, मेरा ऊंट भूखा था, इस चरागाह में दाखिल हो गया। इसके बूढ़े बाप ने पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को मारा, उसकी आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने वही पत्थर उठाकर इसके बाप को दे मारा, लेकिन वो ऐसे टिकाने पे लगा कि इसका बाप फौरन फौत हो गया। मेरा कष्ट और इरादा नहीं था, लेकिन बहरहाल मैं इस बात का इकरारी हूं कि मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया है। आप जो हुक्म सुनाएं मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन मैं एक मोहलत मांगता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई की कोई रकम मेरे जिम्मे है, मेरे पास उसने अमानत रखी हुई है और वो मुझे पता है कि मैंने कहां छुपा के रखी हुई। अगर आप
फैसला कर देते और मेरी गर्दन काट दी जाती है, तो वो अमानत जो मैंने रखी हुई है संभाल करके, मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है, तो वो उस तक कौन पहुंचाएगा? अगर आप मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें तो मैं जाकर के उसकी अमानत उसको वापस करके फिर वापस आऊंगा, फिर ये फंदा फांसी का मैं अपने गले में डलवाने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स तेरी जमानत दे दे तो हम तुझे छुट्टी देने के लिए तैयार हैं। उसने दाएं बाएं देखा, पूरे मदीने में उसका कोई शनासा ही नहीं था, वाकिफ ही नहीं था, एक अजनबी शख्स था। हजरत अबू जर गफारी खड़े हो गए, कहा हजरत उमर मैं इसकी जमानत देता हूं। जमानत दे दी गई, वो चला गया। तीसरे दिन वादे का जो वक्त था, लोग जमा हो गए, दरबार लग गए, अभी तक आने वाला नहीं आया। लोगों ने कहा अबू जर तूने गलती की है, एक अजनबी की जमानत दी और अभी तक वो नहीं आया। और मियां साहब फरमाते हैं एक बार जो फाई उड़ जाते हो फिर कदी ना फंस देते। जाहिर है वो चला गया, वापस तो नहीं पलट के आएगा, उसे पता है कि आगे सीधी सीधी मेरी मौत है, तो तुमने ये क्या गलती की? खैर आपने फरमाया कि अगर वो ना आया तो ये फांसी का फंदा मेरे गले में डाल लेना, लेकिन बहरहाल मैंने उसकी जमानत दी है। कुछ अरसा बीता कि दूर से गर्दो गबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। जब सूरत वाज़ेह हुई तो वही शख्स हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में खड़ा होकर कहने लगा हजरत किसी वजह से ताखीर से पहुंचा हूं, माजरत चाहता हूं, अब जो हुक्म है पूरा कीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके फांसी के अहकामात जारी कर चुके थे। आपने फरमाया कि अबू जर ये बता कि तूने इसकी जमानत कैसे दी जब तू इसे जानता नहीं था? तो सुनो हजरत अबू जर गफारी ने क्या कहा, एक अजनबी मेरे मोहम्मद के मदीने में पनाह मांग रहा था और उसने चारों समत देखा और कोई शख्स नहीं था जो उसको अमान देता और उसकी जमानत देता, तो मैंने इसलिए जमानत दे दी कि ना भी आया तो अपनी जान चली जाएगी। कल को ये तो नहीं कहेगा कि मोहम्मद के मदीने में किसी ने जमानत मांगी थी, पूरे शहर में कोई जमानत देने वाला नहीं था। उसको कहा कि इन्होंने तो जमानत दे दी, मियां अब तू बता कि तू चला गया था, तुझे जानता कोई नहीं था, ना पलट के आता तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं था, तो तूने ये दोबारा मौत के मुंह में क्यों अपना सर रखा है? तो उसने कहा कि मैंने कहा कि एक अजनबी की जमानत ऐसे शख्स ने दी है जो मुझे जानता भी नहीं है, और अगर मैं ना गया तो लोग कयामत तक अजनबियों पर भरोसा नहीं करेंगे कि अजनबी यूं सलूक किया करते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके फांसी के अहकाम जारी किए, तो जिनके बाप को कत्ल किया था वो बेटे खड़े हो गए, कहने लगे तारीख की कालक हम अपने मुंह पे मलेंगे, हम भी अपने बाप के कातिल को माफ कर देते हैं। ये हमारी तारीख है, ये हमारी कहानी है, लेकिन आज हम किस जगह पे खड़े हैं और क्या हमारी सूरत हाल है? ना हमारा किरदार रहा और ना हमारा कोई तशख्खुस रहा। आज हमने अपना तशख्खुस भी मिटा के रख दिया, अपने तर्ज़े जिंदगी भी बदल दी, ना हमारी बातन की वो रोशनी रही, ना ज़ाहिरी वो सूरतें रही कि हम पहचाने जाएं कि हुजूर के गुलाम हैं, बल्कि आज भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। इकबाल ने क्या कहा था, अपनी मिल्लत पर के आस कवामे मगरब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौमे रसूल हाशिम। बल्कि आज फैशन के तौर पे ये कहा जाता है जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। ये आप भी सुनते होंगे, लोग कहते हैं जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। ये कौन कह रहा है? जो मस्जिद में आता है तो मौसम के मुताबिक गर्म और सर्द पानी दस्तयाब है, उसके लिए माहौल है, उसके लिए खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं, मखमली मुसल्ले रखे हुए हैं, जो नरम और गदार मुसल्लों पे पेशानी रख करके सजदा करता है, वो बतौर फैशन कह रहा है जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं इसके जवाब में कहा करता हूं, मियां तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? उन्होंने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना मुश्किल, तेरे लिए मुश्किल है दीन पे चलना, या हजरत बिलाल हबशी के लिए मुश्किल था, जिन्होंने तपती हुई रेत पे सजदे की, गले में रस्सा डाल करके घसीटा गया और उन्हें पांव में जंजीरें डाल करके मक्के में खींचा गया, हाथों और पांव में मेखें ठोंक दी गई, चक्की पसराई गई, लेकिन बिलाल हैं कि आगे मुस्कुरा रहे। किसी ने गुजरते हुए कहा बिलाल अजीब तमाशा है, अजीब कहानी है कि वो तुम्हें मार रहे हैं और तुम आगे से मुस्कुरा रहे हो। तो सुनो हजरत बिलाल ने क्या जवाब दिया।
حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو خراب نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے، میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی، حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی۔ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی تھی۔ تو یہ ایک دین گریزی، یہ عمل گریزی ہے۔ جی آج کل بڑا مشکل ہے، پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے، ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا، ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے، ہڈیاں توڑی بھی گئیں، آگ میں ڈالا بھی گیا، جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا، لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا، رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا۔ اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے، یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے داخل ہو۔ تو ہماری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام۔ جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے، وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑھے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں گلی میں محلے میں، 200 بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کی شرٹ ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا، سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدغن لگاتے، جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دی ہے؟ کہتے جی ان کا نظام ہے نا، ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا۔ یار ایک پرائمری سکول کا یونیفارم ہوتا ہے تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کے شب و روز اور حضور علیہ السلام کا انداز معاشرت، حضور کی وضاحت، حضور کا لباس، یہ اپناؤ اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و منبر کے جو وارثین ہیں انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے۔ چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہو، جب صحابہ حضور سے بیعت کرنے لگے اور 70 تعداد تھی ان تو حضرت اسد بن زرارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار، ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو، یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا، بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا، پہلے سوچ لو۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہو، جو بھی کفر کے نظام کا حصہ ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا، اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی، سخت تلواروں سے تمہارے کلیجے چبائے جائیں گے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ لو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے، نہیں، چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے۔ ہمارے اصلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھیں۔ آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے، ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنن، فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہیں۔ دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہے، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس کا فرض ہو، اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے۔ ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ؟ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ آؤ اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ السلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے،
اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنانا ہے، بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت ہو اور وہ سچائی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں۔ ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے، ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا۔ اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور سٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے اس لیے کہ دن تھا جمعے کا۔ سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہوں، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے۔ حضور نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے ابن رواحہ، اگر تو زکات کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے؟ میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا، جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کی ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے صنعتاں جو ہے تعصب دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ۔ میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔
اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے, یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے, تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے. ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرانے نے. لوگ کون ہے ڈرانے والوں؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب, نبی کی شان ہے. مبشر اور نذیر یہ نبی کی شان ہے. حضور نے ڈرایا بھی ہے, حضور نے بشارت بھی دی ہے, لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں, اس بات پہ توجہ کریں. قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے, یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا, بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی, ان کو سمجھ نہیں تھی, تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی. اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنذیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو, تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا. انسان کا خسارہ کیا ہے؟ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی کہ بے شک